بیماری اور شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا بیماری دیتا ہے، اور یہ بیماریاں جس انسان کے پاس آتی ہیں یہ آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ذات بیمار نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دے سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بیماری میں مبتلا ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹے رہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اٹھا کر کے دیکھو گے تو بہت ساری فضیلت ان لوگوں کے لیے ذکر کی گئی ہیں جو کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی بیمار آدمی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ تیرا چلنا مبارک ہو، تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے نکلنا یہ جنت میں ایک گھر اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے بنا دیتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس انسان کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اپنے گھر سے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اور بیمار انسان کے پاس بیٹھتا ہے تو اگر وہ صبح کے وقت گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن اگر رات میں عیادت کرنے کے لیے گیا تو صبح تک وہ 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ بیمار انسان کی عیادت کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اس انسان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف مسلمان ہی کی عیادت کرتے تھے بلکہ یہودیوں کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچے تو اسلام لے آ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تم محمد کے دین کو اپنا لو، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ صرف مسلمانوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بھی جب وہ بیمار ہو جاتے تھے تو ان کی بھی عیادت کرتے تھے۔ اور اگر سماج اور معاشرے کے اندر کوئی بیمار ہے عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا یا ابن آدم کہ اے آدم کے بیٹے میں دنیا کے اندر بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرا فلاں بندہ دنیا کے اندر بیمار تھا، تو نے اگر اس کی عیادت کی ہوتی تو تم مجھے وہاں ضرور پاتا۔ معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں جواب بھی دینا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عیادت کرنا ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ عیادت کرنا یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سماج اور معاشرے کے درمیان اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور معاشرے کے چند افراد عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو سارے کے سارے لوگوں کے اوپر جو فرضیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ فرشتوں کی دعا ہمیں ضرور مل جائے اور قیامت کے دن جنت کے اندر ہمارے لیے بھی گھر تیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔